ارشاد باری تعالیٰ ہے من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، کہ اے مومنو تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پھر جاتے ہیں تو ان قریب اللہ تمہیں ہٹا کر ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے؟ جو آیت کریمہ آپ نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ پہلے ان لوگوں کو خطاب کر رہا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کا دین جو ہے وہ اس کے سربراہ ہے، یا اللہ کے دین ان کی وجہ سے چل رہا ہے، یا معاذ اللہ اللہ کو ان لوگوں کی ضرورت ہے کہ وہ اس کے دین کا کام کر سکیں، تو اللہ ایسے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ اللہ تو بے نیاز ہے، اسے تو تمہاری ضرورت ہی نہیں۔ انسان ہے جس کو اللہ کی ضرورت ہے، ہم ہے جس نے اپنے آپ کو دین اسلام کے لیے قربان کرنا ہے، بجائے اس کے کہ بندہ یہ سوچے کہ اللہ کو میری ضرورت ہے۔ معاذ اللہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرے دین سے منہ پھیرو گے، میں تمہارا نام و نشان ختم کر دوں گا، اور میں ایسے لوگوں کو لے کے آؤں گا جن سے میں محبت کرتا ہوں گا اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب محبت کا ذکر کیا تو پہلے اظہار محبت خود کیا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں گا، پھر ان لوگوں کا بتایا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتے ہوں۔ پتہ چلا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا کرے، کہ وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دنیا اسے بھی عطا کرتا ہے جو اس کا طالب ہے، جو دنیا سے محبت کرتا ہے، اور دنیا اس کو بھی عطا کرتا ہے جو اس کا طالب نہیں ہے، جو اس سے محبت نہیں کرتا۔ لیکن دین اللہ صرف اس کو عطا کرتا ہے جو دین سے محبت اور اس کی رغبت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو دین عطا کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اس حدیث سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر انسان دنیا دار ہے اور اس کے دل میں دین کی محبت ہے اور وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے۔ اگر انسان غریب ہے، وہ مالدار نہیں ہے، اور وہ اس کے دل میں اللہ کی محبت کے سوا دنیا کی محبت ہے، وہ دین سے محبت نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص وہ دنیا دار ہے، وہ دیندار نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر شخص مالدار ہے یا نہیں ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اگر اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اور اس کا جو مال ہے اس کی محبت کو وہ دل میں گھر نہیں کرتا تو وہ شخص دیندار بھی ہے۔ یہ مثال اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک کشتی اگر پانی پہ چلتی رہے تو وہ کنارے لگ جاتی ہے، اور اگر اس کشتی میں پانی بھر آئے تو تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ کہ انسان کے دل میں اگر محبت الہی کی جگہ محبت دنیا آ جائے تو انسان اس دنیا میں غرق ہو جاتا ہے، اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، اور اللہ صرف اس سے محبت کرتا ہے جو دنیا میں رہ کے اپنے دل میں اس کی محبت کو بسا لیتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ انسان سے اپنی محبت کا اظہار کس طرح کرتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کا اظہار کس طرح کرتا ہے، اس پہ ایک طویل حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کو کسی شخص سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل امی کو ندا دیتا ہے اور کہتا ہے اے جبرائیل انی احب فلانا، مجھے فلاں شخص سے محبت ہو گئی ہے۔ تو جبریل امین کہتے ہیں اے اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُحِبُّهُ، پس تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب بھی محبت کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ پہلے اپنا ذکر کر رہا ہے کہ مجھے اس شخص سے محبت ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت میں شمولیت کا اختیار دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت میں جبرائیل امین کو شامل کر لیا اور کہا کہ اے جبرائیل تم بھی میرے ساتھ اس محبت میں شامل ہو جاؤ۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جبرائیل سے کہتا ہے کہ اے جبرائیل اب جاؤ تم آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کو بتا دو کہ فلاں شخص اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو اس سے محبت ہو گئی ہے، اب تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ تو پھر آسمان کی جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، سب اس سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہر انسان کے دل میں القاء بالقلب کر دیتا ہے
اور اس شخص کی محبت ڈال دیتا ہے اور ہر شخص اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور پھر جبرائیل امی کو حکم ہوتا ہے دنیا میں جا کے میرے بندے کی ذکر خیر کو عام کر دو۔ ہر کوئی اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کی داستانیں پڑھنے لگتا ہے، اور اگر وہ زندہ ہے تو اس کا ذکر خیر چلتا رہتا ہے، اور اگر وہ مر جائے اور دنیا سے وصال کر جائے تو اللہ اس کے ذکر کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اور اللہ کی محبت کی بہترین مثال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے اس قدر محبت کی کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جس کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا، دیکھیے کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذکر کو اس قدر بلند کیا کہ ہر زبان پر آپ کا ذکر خیر ہے اور ہر دل میں مومن کے آپ کی محبت ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جبرائیل کو بھی شامل کیا، اپنی آسمانی مخلوقات کو بھی شامل کیا، اور اپنی زمین کی مخلوق کو بھی شامل کیا کہ اے جبرائیل، اے آسمانی مخلوق، اے زمین کی مخلوق، مجھے شخص سے محبت ہو گئی ہے، سو تم اس سے محبت کرو۔ پھر تمام دنیا اور تمام عالم اور تمام جہان اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے محبت کرتا ہے پھر اس سے جو محبت کرتا ہے اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے، اور جو اس سے دشمنی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ من عاد علی ولی فقط اذنتہ بالحرب کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یعنی کہ کوئی شخص بھی اگر اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست کے بارے میں برا گمان تک رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی اعلان جنگ کرتا ہے، اور اللہ جس سے اعلان جنگ کرے اس کی ہستی کو اللہ نیست و نابود کر دیتا ہے۔